الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولوطا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا، اذ قال لقومہ، جب اس نے کہا اپنی قوم سے، اتأتون، کیا تم آتے ہو، الفاحشۃ، بے حیائی کو۔ فاحشہ اس کام کو کہتے ہیں جو برائی میں انتہا کو پہنچا ہوا ہو۔ وَأَنْتُمْ، اور اس حال میں کہ تم تبصرون، دیکھتے ہو۔ أَإِنَّكُمْ، کیا بے شک تم، لَتَأْتُونَ، واقعی آتے ہو، الرجال، مردوں کے پاس، شہوۃ من دون النساء، عورتوں کے سوا شہوت سے، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم وہ لوگ ہو جو جہالت برتتے ہو۔ فما کان، پس نہیں تھا، جواب قومی ہی، اس کی قوم کا جواب، الا، مگر، ان قالوا، کہ انہوں نے کہا، اخرجوا، نکال دو، آل لوط، لوط کے گھر والوں کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم، بے شک وہ، اناس، ایسے لوگ ہیں جو یتطہرون، بہت پاک بنتے ہیں۔ فانجیناہ، تو ہم نے بچا لیا اسے، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی، قدرناہا، ہم نے طے کر دیا تھا اسے، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں۔ وامطرنا، اور ہم نے برسائی، علیہم، ان پر، مطرً، زبردست بارش، فساء، تو بری تھی، مطر المنذرین، ان لوگوں کی بارش جو ڈرائے گئے تھے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اور لوط علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم کی دیگر صورتوں کے اندر موجود ہے، جیسا کہ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حجر، سورہ انبیاء، سورہ شعراء، عنکبوت، صافات، قمر۔ تو ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا ذکر کیا۔ لوط علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہ درس تھا کہ وہ قرابت رکھنے والوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا تھا، اور سیدنا صالح علیہ السلام ان قوم کی طرف بھیجے گئے تھے جو قوم کے اندر اجنبی تھے، اور اہل صدوم میں سے ایک شخص بھی ان کے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا تھا۔ تو اس قوم کے اندر ایک فعل بد پایا جاتا تھا، خلاف فطرت ایک فعل ان کے اندر موجود تھا، اور وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بے حیائی کرنا، بدکاری کرنا۔ اور ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا، اور پھر ساتھ میں یہ جو کام اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ کرتے تھے، وہ جہالت کی وجہ سے کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہ وہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کی کوئی ضرورت تھی، نہیں، بلکہ وہ حماقت اور سفاہت کی وجہ سے یہ کام کیا کرتے تھے۔ جب لوط علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، سمجھانے کی کوشش کی، تو انہوں نے الٹا لوط علیہ السلام کو ان کی بستی سے نکالنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اب آئیے تھوڑی سی جو چند ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو لوط علیہ السلام کے قصے کو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم انتہائی برائی کو آتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اب یہاں پر تبصرون یہ بصیرت سے بھی ہو سکتا ہے اور بصارت سے بھی۔ اگر بصیرت سے ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ انتہائی بے حیائی کا کام کرتے ہو، جب کہ خود بھی تم سمجھتے ہو کہ یہ گندا کام ہے اور خلاف فطرت فعل ہے، اور تم سے پہلے کسی بھی قوم نے یہ کام نہیں کیا، اور حقیر سے حقیر جانور بھی یہ کام نہیں کرتا، تو تم کیوں کر رہے ہو؟ اور جب اس کو ہم بصارت مفہوم لیں گے تو اس وقت بصارت کا مفہوم یہ بنے گا کہ تم اس قدر بے حیا ہو چکے ہو کہ ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے تم یہ کام کرتے ہو۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ کہ تم اپنی مجلس کے اندر برا کام کرتے ہو، اور فرمایا أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، اب دیکھیں پیچھے فرمایا تھا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ کہ تم انتہائی برے کام کو آتے ہو، اور پھر آگے مزید وضاحت اللہ رب العالمین نے کر دی، اس کی مذمت مزید تاکید کے ساتھ بیان فرما دی کہ وہ کیا ہے، تم پاک دامنی کے لیے نہیں کرتے، اولاد کے حصول کے لیے نہیں کرتے، بلکہ پاک دامنی اور اولاد کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہاری بیویاں تمہارے لیے رکھی ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، لیکن تم ان کو چھوڑ کر صرف شہوانی نفسیات پوری کرنے کے لیے، اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے تم مردوں کے پاس جاتے ہو، اور اس لیے بھی نہیں کہ شہوت تمہاری عورتوں سے پوری نہیں ہوتی، بلکہ تم یہ سارا کا سارا کام کیوں کرتے ہو، قوم تجہلون، کیونکہ تم اس کے انجام سے جاہل ہو کہ دنیا اور آخرت میں اس کا وبال کتنا خوفناک ہے، تمہیں علم نہیں، یا پھر جہالت کا ایک معنی کیا ہوتا ہے، سفاہت ہوتا ہے، حماقت ہوتا ہے، کہ کوئی بندہ کسی کو گالی گلوچ بیہودہ حرکتیں کرنے پر اتر آئے تو اس کے لیے لفظ جاہل اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ایسے لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں اہل ایمان سے، تو وہ کیا ہے، اہل ایمان عباد الرحمن ان سے روگردانی اختیار کرتے ہیں، ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو فما کان جواب قومہ، اللہ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام کی نصیحت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، ان کی بہترین نصیحت کا قوم نے جواب کیا دیا، اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں تو ذرا ان کو اپنی بستیوں سے نکال دو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اس کی بیوی کے علاوہ، کیونکہ بیوی پیچھے رہنے والی تھی، ہم نے باقیوں کو اہل ایمان کو نجات دے دی، اور ہم نے ان کے اوپر کیا ہے، پتھروں کی بارش کی، اور اس عذاب کی تفصیل سورہ ہود کے اندر موجود ہے کہ مسومۃ عند ربک، وہ نشان زدہ وہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کیا ہے، پتھر نازل کی۔ اب یہ تین واقعات یہاں پر آپ نے پڑھے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد تین واقعات، تین نبیوں کے واقعات تھے، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے اندر کہ ملکہ سبا کو انہوں نے پیغام بھیجا، اگر مطیع فرمان بن کر حاضر ہو جاؤ گی تو بہتر، وگرنہ ہم تم پر ایسا لشکر لے کر حملہ آور ہوں گے کہ جس کے مقابلے کی تمہارے اندر طاقت نہیں۔ تو فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے مشرکین مکہ پر ایسا ہی لشکر ان کے اوپر لے کر آئے، اور صالح علیہ السلام کی قوم کیا ہے، وہ صالح علیہ السلام کو بلوے کی صورت کے اندر ہلاک کرنا چاہتے تھے، ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی بچایا، اور اسی طرح مشرکین مکہ وہ نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش سے آپ کو بچا دیا۔ اور لوط علیہ السلام کے قصے کے اندر مشابہت اس طرح ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم والوں نے شہر سے نکال دینے کی دھمکیاں دی تھی، اور قریش والوں نے نبی علیہ السلام کو عملاً مکہ سے نکال دیا تھا۔ تو یہ مقصود ہے یہاں پر لانے کی۔ اور یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں، قرآن کریم کے اندر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لوط علیہ السلام کی بے حیائی سے روکنے کا ذکر تو ملتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بے حیائی سے روکا ہے، لیکن کہیں توحید کی دعوت کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تو اس کے علماء دو وجہ بیان کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہی نہ کرتے ہوں، صرف یہ برے کام کی انہوں نے ایجاد کی ہو، نبی کو جھٹلایا ہو، اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا ہو، یا پھر وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ مشرک تو تھی لیکن ان کے اندر یہ فعل بد پایا جاتا تھا کہ جس کی وجہ سے سیدنا لوط علیہ السلام نے یہی مناسب سمجھا کہ پہلے ان کو توحید کی دعوت سے پہلے اس فعل بد سے ان کو روکا جائے، اس کے بعد ان کو توحید کی دعوت دی جائے۔ تو اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے یہ دونوں مفہوم یہاں پر موجود ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں ان کی قوم کے اندر وہ توحید کی دعوت کو ذکر کیا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔